اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شب شہادت مظلومہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس روایت کے مطابق آج کی شب سیدہ اپنے ان تمام غموں اور تمام دردوں کے ساتھ اپنے بابا سے ملحق ہونے جا رہے ہیں۔ بعض روایات نے نقل کیا ہے کہ ایک وقت سیدہ کے اوپر ایسا بھی آیا ہے کہ بی بی نے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ پروردگار عالم میں تیری دنیا سے تھک گئی ہوں اور اہل دنیا سے بیزار آ گئی۔ الہی الحقنی بے ابی، پروردگار مجھے میرے بابا کے ساتھ ملحق کر۔ 75 دنوں کے اندر سیدہ یہ دعا مانگ رہی۔
75 دنوں میں سیدہ امت کے ہاتھوں جو رویہ دیکھا، بابا کی قبر پر بیٹھ کر کہہ رہی ہیں صبت علیہ مصائب لو انا، بابا جو مصائب میرے اوپر پڑے ہیں، صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا یہ اگر روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ لیکن یہ تمام کی تمام مصیبتیں، ان کا اظہار بھی سیدہ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ تاریخ میں ظالموں کا ظلم بے نقاب ہو جائے، ورنہ اہل بیت اطہار یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ نفوس کلیہ الہیہ ہیں کہ جو عین سختی میں شکر پروردگار ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ مقامات کے جہاں پر ظالم کے ظلم کو آشکار کرنا ہے، لہذا فدق کا پورا قصہ ذات گرامی حضرت زہرا نہیں ہے، جس نے اپنی عمر میں، تمام عمر میں فدق کی آمدنی کی ایک کھجور بھی استعمال نہ کی ہو، اسے فدق اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے۔ یقیناً ایسا ہے کہ یہ اگر آ کر دروازہ حضرت زہرا پر مانگ لیتے، بی بی اپنے بچوں کا صدقہ اتار کر دے دیتے۔ بحث فدق کے لینے نہ لینے کی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے ایک مسکنسیپشن، ایک شبہ جو ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے، خصوصاً نوجوان اور بعض اوقات خواتین زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں، علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، اس کے سامنے کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی شجاعت کا معیار قائم کر کے حضرت امیر کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم کیا شجاعت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو معصومین علیہ السلام اگر اسرار شجاعت پر سے پردہ نہ اٹھائیں تو ہمیں یہی نہ پتہ لگے کہ اصلاً شجاعت ہوتی کیا ہے۔ لہذا معصوم اسی لیے لفظاً ہمیں یہ سمجھا کر گئے ہیں، اصل شجاع وہ ہے، اصل بہادر وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر غلبہ پا سکتا ہو، جو اپنے ہی نفس سے ہارا ہوا ہو، دنیا کے سامنے جتنا بڑا پہلوان ہو، پہلوان نہیں ہوتا۔ یہ موضوعات نہیں ہیں، ورنہ ان کو بھی کبھی کھول کر بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن یہاں مسٹیک کیا ہے؟ مسٹیک پہلی یہ ہے کہ یہ معیار شجاعت یہ ہم نے قائم کیا ہوا ہے کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو بس صرف مارتا ہے۔ ہیرو، اب آپ دیکھیں نا اس پر، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا لیکن یہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مینیپولیشن سائیکالوجی کا ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اور مینیپولیشن صرف چند افراد کے درمیان نہیں ہے۔ مینیپولیشن کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر میسز کو، بڑے بڑے اجتماعات، پوری پوری قوم اور ملتوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ اور آج میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں خاص طور پر ہمارے سوچنے کا انداز مینیپولیٹڈ ہے، لہذا ہم بہت ساری چیزیں اصلا سوچ بھی نہیں پاتے۔ جب کوئی ہمیں بتاتا ہے، اشارہ کرتا ہے، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ اچھا ایسے بھی ہے۔
کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں، واقعاً جب اس نے میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب اس نے کہا تب مجھے بھی یہی خیال آیا کہ واقعاً یہ بات اسی طرح سے ہے۔ اس نے کہا آپ بازار میں چلے جائیں، کہ 13 سال تک کی بچیوں کا آپ کو بازار میں پورا لباس نہیں ملے گا۔ پورا لباس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کسی کپڑے کی آستینیں نہیں ہوں گی، کسی کا گلا کھلا ہوا ہوگا، کوئی کمر سے کھلا ہوا ہوگا، کسی کے پائنچے اوپر ہوں گے، کسی کے چاک کھلے ہوئے ہوں گے، اور تقریباً دوپٹہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ ریڈی میڈ کپڑے اپنے بچوں کے لینے کے لیے جائیں گے، بچیوں کے خاص طور پر، کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو انگریزوں کا لباس پہناتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بیہودہ لباس پہنائیں؟ یہ مینیپولیشن ہے، یعنی آپ کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔ انہی میں سے ایک چیز وہ ہے جو کہ مختلف موویز اور مختلف کلپس اور مختلف فلموں کے ذریعے سے ذہنوں میں انڈیلا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کانسیپٹ کیا ہے؟ ہیرو۔ جب بھی ہیرو کسی بھی مووی میں کسی بھی فلم میں دکھایا جائے گا تو اس کا خاصہ کیا ہوگا؟ اس کا خاصہ یہ ہوگا کہ وہ صرف مارے گا، مار نہیں کھائے گا۔ اگر کہیں تھوڑا سا سسپینس کریٹ کرنے کے لیے ذرا مووی میں ٹوسٹ پیدا کرنا ہو تو تھوڑا بہت، ورنہ ہیرو کا مطلب کیا ہے؟ اب جب یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے اور ہم حضرت امیر کی شجاعت بیان کرتے ہیں تو ہماری نظر میں ہیرو صرف کون کہتے ہی نہیں ہے، پورا کانسیپٹ، پوری قدر، پوری ویلیو تبدیل کر دیا۔ اب اس مینیپولیٹڈ کانسیپٹ کے ساتھ حضرت امیر کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شجاعت کا وہ معنی جو ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جس نے خیبر اکھاڑ دیا وہ اگر تلوار پر ہاتھ لگا دے تو یہاں لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تحمل کر لے؟ تو اب غلطی کہاں پر ہے؟ غلطی یہاں پر ہے۔ شجاعت کا معیار میں اور آپ قائم نہیں کریں گے، شجاعت کا معیار ذات امیر المؤمنین قائم کرے گی۔ لہذا ہم نے شجاعت کو سمجھنا ہی حضرت امیر سے ہے، لہذا حضرت امیر کا عمل ہمیں بتائے گا کہ کہاں تلوار چلانا شجاعت ہے اور کہاں ہاتھ کا روک لینا عین شجاعت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اسی سے ملتے جلتے شبہات ہیں کہ وہ خاتون جو کہہ رہی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا مقام اور اس کے پردے کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو سنے، نہ کوئی غیر مرد اس کو سنے، نہ وہ دیکھے کسی غیر مرد کو، نہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ اٹھ کر چلے گئے؟ حیا، شرم، معیار میں اور قائم آپ نہیں کریں گے، معیار کون قائم کرے گا؟ جناب سیدہ۔ لہذا سیدہ یہ بتا رہی ہیں کہ جہاں پر دفاع امامت کا اور دفاع دین کا مرحلہ آ جائے وہاں پر میدان میں اترنا عین حیا اور عین شرم ہے۔ لیکن یہاں بحث اس پہ غور کیجئے گا، اگر جناب سیدہ اس پورے مرحلے میں میدان میں نہ اترتے، نہ آتی دروازے کے پیچھے، آپ یقین کریں جتنا مرضی ہم زور لگا لیتے ہم اس بات کو صرف دو افراد کے درمیان کرسی کی جنگ سے آگے ثابت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ جتنا مرضی ہم کوشش کر لیتے، جو مرضی کر لیتے، آخر بات آ کر کہاں ختم ہوتی؟ کہتے جی کرسی کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، حکومت کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، اس سے آگے بات ہم نہیں لے جا سکتے تھے۔ سیدہ نے آ کر تصویر کا رخ بدل دیا، سیدہ نے آ کر بتایا
کہ یہ جو میرے دروازے پر آ کر میری بے احترامی کر رہے ہیں، ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف سیاست کے میدان میں نہیں اترے ہوئے تھے، یہ اصل دین کو نابود کرنے کا ارادہ لیے ہوئے تھے۔ اب جہاں دین کی نابودی کا مسئلہ آ جائے، وہاں پر میدان میں اترنا عین شجاعت ہے خاتون کے لیے، وہاں پر میدان میں اتر آنا عین حیا اور عفت ہے خاتون کے لیے۔ اور اگر کسی جگہ پر دشمن یہ چاہتا ہو کہ تلوار چلے اور اس کا نقصان ہو رہا ہو، تو وہاں پہ تلوار نہ چلانا، یہ دشمن کی شکست ہے۔ اور یہ عین وہی مرحلہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ میقات پر گئے ہوئے تھے اور سامری نے گوشالہ بنا کر پوری امت کو بت پرستی میں لگا دیا۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جو تصویر آتی ہے، وہ تصویر کیا ہے کہ پوری امت کس میں لگی ہوئی ہے؟ گوشالہ پر۔ اگر سامری کا ہدف صرف اور صرف گوشالہ پرستی ہوتا تو اور بہت ساری راہیں موجود تھیں۔ یہاں سامری کا اصل ہدف گوشالہ پرستی نہیں تھا، سامری کا اصل ہدف دین کی نابودی تھا، کہ جس کو حضرت ہارون نے اسی زمانے میں کیسے دفاع کیا؟ حضرت ہارون کو یہ نظر آیا کہ اگر میں نے تلوار اٹھائی، وہ چیز پیدا ہو جائے گی ہمارے درمیان کہ جو پھر کبھی بھی دین کو باقی نہیں رہنے دے۔ لہذا بنیادی طور پر حضرت امیر کے تلوار نہ اٹھانے کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کیا؟ کہ آج وہی تلوار جو کہ دین کو بچاتی رہی ہے، اس کا نیام میں رہنا دین کو بچائے گا۔ لہذا عزیزان من، تمام کے تمام جتنے بھی مقامات ہیں، جتنے بھی مفاہیم دینی ہیں جن کو ایز اے ٹرمینالوجی قرآن نے اور دین نے استعمال کیا، میں نے کئی بار عرض کیا کہ اس کے لٹرل میننگ سے، اس کے لغوی معنی سے آگے بڑھ کر اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنے معیار کے اعتبار سے ہم جب اپنا اسٹینڈرڈ قائم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اسٹینڈرڈ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہماری نظر میں جو لوگ ہیرو بن کر سامنے آتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اصل دین کی کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب ایگزیکٹلی یہی مرحلہ کہاں پر ہے؟ جہاں خدا کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ معیت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ یہ فزیکلی ساتھ ہونا نہیں ہے، ان کے نزدیک گھر لے لینا مراد نہیں ہے، ان کے شہر میں جا کر بس جانا یہ مراد نہیں ہے۔ معیت سے مراد کیا ہے کہ صادقین جس راستے پر چل رہے ہیں اسی راستے پر چلنا، ان کے ساتھ اپنی شباہت ایجاد کرنا، ان کے کریکٹرز کو، ان کے بیہیویئرز کو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں جاری کرنا، یہی توسل ہے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں اور اسی کو معیت کہتے ہیں۔ اب ہم نے کس کو کاپی کرنا ہے، کس کی شبہ بننا ہے؟ وہ صادقین ہیں۔ یہ صادقین کون ہے؟ اب یہ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کی ہم نے اپنے آپ کو شبیہ بنا لیا تو تقویٰ آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کونوا مع الصادقین، یہاں پر اللہ شرط کے مقام پر بیان کر رہا ہے، یعنی کیا؟ تقوی کی شرط یہ ہے کہ تم صادقین کی معیت اختیار کر لو۔ دیکھیں کچھ چیزیں اپنا اثر تکوینی یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ عام طور پر ہمارے ہاں بچے ہمارے خاص طور پر تکوینی تشریحی سننے کے بعد بیچارے سناٹے میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت مشکل اصطلاح ہے، لیکن اس کا جو آسان ترین فارمولہ ہے وہ یہ ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے ارادے اور اختیار کے اندر ہے اس کا تعلق تشریح سے، اور جو ہمارے اور آپ کے اختیار کے بغیر ہو رہی ہے، کسی بھی چیز کے وجود، اس کی ایگزسٹنس، اس کے بینگ میں ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکوین۔ لہذا کچھ آثار ہیں جو تکوینی ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی عطر فروش کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے، کسی پرفیوم بیچنے والے سے اگر آپ کی دوستی ہے اور آپ اس کی دکان میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر الیک سلیک کرتے ہیں، کیا ہوگا؟
صرف اس کی دکان میں بیٹھے رہنے سے اس کے ساتھ یہ معاشرت رکھنے کا اثر آپ کے اندر سے بھی خوشبو آئے گی. اور مثلا کسی چمڑا بنانے والے کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے اور آپ اس کے کارخانے کے چکر لگاتے رہیں, کچھ دن والے گھر والے بھی کہیں گے بھیا باہر سے نہا کر آیا کرو, حالانکہ آپ کچھ کر نہیں رہے. یہ اثر تکوینی ہے, یہ خود بخود بعض اوقات ظہور پیدا کرتا. میں ابھی اس بحث میں جاؤں گا نہیں, لیکن بظاہر قرآن کی آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صادقین کی معیت کا اثر تکوینی ہے. یعنی کیا؟ اگر تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے, ان کی شخصیت اتنی پاورفل ہے کہ صرف ان کے ساتھ ہونے کا اثر تمہارے اندر تقوی کی صورت میں ظہور کرے گا. اور اگر تقوی کی صورت میں ظہور کرنے لگ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ جانتے ہیں. تقوی آ گیا تو ایمان محفوظ ہو جائے گا. بس آپ غور کیجئے گا, امام شافعی کا جو مشہور شعر ہے جس میں حضرت امیر کے 4 حدیثوں کو انہوں نے ایک ہی شعر کے اندر نقل کیا, فرماتے ہیں علی حبہ الجنہ, علی وہ ہے جس کی محبت شیلڈ ہے, ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ, علی کون ہے؟ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. وصی المصطفیٰ حقا, پیغمبر کی وصی برحق ہیں, امام الانس والجنہ, اور کون ہیں؟ جن و انس کے امام ہیں. تو اب جو پہلی لائن ہے اس کی, جو پہلی حدیث کوٹ کی ہے, علی حبہ الجنہ, علی کی محبت ڈھال ہے. کیسی ڈھال ہے؟ ایسی ڈھال ہے کہ دنیا میں گناہوں کے مقابلے پر آ جاتی ہے, اور اگر کوئی علی کی محبت دل میں رکھتا ہے تو پھر یہ ڈھال اس کو گناہوں سے روکے گی, اور قیامت میں یہی ڈھال اس کو جہنم کی آگ سے روکنے والی ہوگی. اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ایسی ہو کہ ہمارے اندر سے ان کی صحبت کا اثر ظہور کرے, وہ معیت کی کیفیت, وہ ساتھ ہونا ایسا ہو کہ کچھ تو شخصیت کا اثر ہمارے اندر پیدا ہو. بس جیسے ہی وہ شخصیت کا اثر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, تقوی خود بخود انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا بڑا آسان فارمولہ یہ ہے کہ اگر ہم حضرت امیر کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں لیکن تقوی ہمارے اندر ایجاد نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دعوے میں کوئی خرابی ہے, ہماری کاروائی کہیں نہ کہیں درست نہیں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی کی محبت رکھتا ہو, اہل بیت اطہار کی معیت رکھتا ہو, اور اس میں سے تقوی ظہور نہ کرے. لہذا اب یہ جو مقام صادقین ہے, میں چونکہ وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے اور ایام بھی مختصر تھے, کوشش ہے میری انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سرچ کروں گا. کل آپ کی خدمت میں آخری بات میں نے کیا عرض کی تھی کہ مال کی پاکیزگی کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو تقوی کی طرف سفر کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا. تو یہیں سے ایک مطلب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اور صداقت کے کچھ مقامات عرض کروں گا اور بحث ختم. زبان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ جتنے گناہان کبیرہ ہیں, میں نے عرض کیا یہ خدا کا لطف ہے, خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایسے ماں باپ دیے, ایسا ماحول دیا, ایسے جگہ میں ہمیں پیدا کیا کہ بہت سارے گناہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے. شراب نہیں پی جاتی, زنا نہیں ہوتا اس طریقے سے, اور بہت سارے حرام, ان سے خدا نے ہمیں محفوظ رکھا. لیکن اس کے بعد جتنے بچتے ہیں ان کی میجورٹی کا تعلق زبان سے. لہذا جھوٹ گناہ کبیرہ زبان سے, غیبت گناہ کبیرہ زبان سے تعلق, تہمت گناہ کبیرہ زبان سے, مومن کی اہانت گناہ کبیرہ. یہ چند ایک ہیں جو میں نے گنوا دیا جلدی جلدی, تفصیلات کبھی اور انشاءاللہ. یہ سارے کے سارے تقوی کی بیس لائن کیا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ صرف آج کی گفتگو میری سم اپ ہو سکے. بیس لائن کیا ہے؟ ترک معصیت. جب تک گناہ کا آخری کانٹا بھی روح سے نہیں نکلے گا تقوی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا.
لہذا جب اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب یاد رکھیے گا، صدق خود ایک ایسی صفت ہے کہ اگر حقیقی معنی میں انسان اختیار کر لے، خود زبان کے اکثر گناہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک فلم بنی تھی اس کے اوپر کہ کوئی شخص وکیل تھا، تو وہ ہمارا فلم کی حد تک بات تھی کہ اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹے نے وش مانگی اور وہ فوراً قبول ہو گئی۔ بیٹے نے وش کیا مانگی؟ بیٹے نے وش یہ مانگی کہ میرا ابا جھوٹ نہ بول سکے۔ تو اس میں دکھایا گیا کہ اب اس خواہش کی وجہ سے بچے کی یا اس دعا کی وجہ سے بچے کی مثلا تکویناً ایسا ہو گیا کہ وہ جو بھی بولتا تھا، جب بھی بولتا تھا اس کے منہ سے صرف سچ نکلتا، اور اس ایک عادت نے کیسے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کیا، وہ ایک چھوٹا سا اس میں انہوں نے، البتہ وہ اپنے حساب سے جو ان کی سمجھ اور بوجھ ہے۔ عزیزان من، صرف ایک سچ بولنا، اب یہ جو سچ بولنا ہے، چونکہ اس کو ہم نے اپنے اعتبار سے ایک مقام پہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا، آپ بھی اگر سوچ رہے ہوں گے بھائی کل سے انشاءاللہ میں سچ بولوں گا، تو اب یہ کل سے جو سچ بولنا ہے یا آج سے شروع کریں، ابھی سے کریں، اور پہلا سچ اپنے آپ سے بولنا شروع کریں۔ اور جب ہم اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کریں گے تبھی بہت سارے مسائل ہمارے آٹومیٹیکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن میں وہ سب اس تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف سچ کو ڈیفائن کروں گا، سچ کے کچھ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور زحمتوں کو تمام۔ عام طور پر ہمارے اور آپ کے ہاں سچ کسے کہتے ہیں؟ سچ کہا جاتا ہے کہ جب ہم نے کوئی واقعہ، کوئی خبر دیکھی، کوئی چیز دیکھا، اس کی خبر دینا ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے کہ وہ ہوا ہے، یہ کہلاتا ہے سچ۔ اینی تھنگ ہیپنڈ، جو بھی ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از نقل کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سچ۔ لیکن یہ سچ کا سب سے نچلا مرحلہ ہے۔ اب اگر اللہ تقوی کی شرط کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تو یہ سچ تو کافر بھی بولتا ہے، تو کیا کافر کی معیت مجھے تقوی میں لے جا سکتی ہے؟ نہیں لے جا سکتی۔ تو اب خود عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب سچ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس سے کوئی آگے کا مقام اور مرحلہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کون سا؟ کہ جو آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آبزرو کیا اور جا کر بتا دیا، اس کو کہتے ہیں صدق بالقول، اپنی زبان، اپنے قول میں سچا ہونا۔ یہ سب سے کم ترین مرحلہ ہے۔ اس سے آگے کا سچ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے آگے کا سچ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قول اور فعل کے درمیان میں ہم آہنگی پائی جائے، یعنی جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، اور جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اب یہیں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں ہمارا تو پہلا ہی والا معاملہ خراب ہے، ہم تو اپنے قول کے معاملے میں ہی سچے نہیں ہوتے، لیکن اگر تھوڑا بہت ہو بھی جائیں تب بھی فعل کا مرحلہ ایسا ہے کہ الحفیظ اور علامہ۔ اور خدا قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کو یہ بات نہایتاً ناگوار گزرتی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں نہج البلاغہ سے حضرت امیر کے بعض کلمات کی طرف اشارہ کرتا، واقعاً تعجب انگیز گفتگو ہے، واقعاً تعجب انگیز گفتگو، لیکن یہ بھی آپ کو کامنلی مل جائیں گے۔ کفار بعض چیزوں میں، بعض ان چیزوں میں ہم سے زیادہ بہتر ہیں، اپنے قول اور فعل میں زیادہ تضاد، تو خود بخود اب تیسرا مرحلہ کو درپیش ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے عقائد میں سچا ہونا۔ اب عقیدے کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہے، کیونکہ عقیدہ اور بلیف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبزرویبل نہیں ہے، ٹینجیبل نہیں ہے، نظر نہیں آتی، کس کا کیا عقیدہ ہے کچھ نہیں معلوم، اور یہ وہ سچ ہے جو ہم نے اپنے آپ سے بھی بولنا ہے۔ کیا میں واقعاً خدا پر ایمان رکھتا ہوں؟ کیا مجھے واقعاً خدا کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا میں واقعاً خدا کو رازق سمجھتا ہوں؟
کہ جس کی طرف میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ میرے بولنے سے یا میرے اپنے کانشیس میں اس چیز کو لانے سے بلیف کریٹ نہیں ہوتا، اسلام نہیں بنتا جب تک کہ میرا انکانشیس اس بلیف کو کنٹین نہ کر رہا ہو۔ لہذا عقیدے کا تضاد فعل کی تضاد سے زیادہ شدید ہے، بعض اوقات اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ پوری عمر یہ تضاد کھل کر سامنے نہیں آتا، لیکن چونکہ خدا نے کرنا ہوتا ہے یہی کہ دنیا کے اندر چیزیں واضح ہو جائیں، تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ آخر عمر میں لے جا کر اللہ ان کو اس چیز میں مبتلا کرتا ہے کہ جس کے باعث ان کے اندر کا باطل عقیدہ ظہور کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کہیں باطن کے اندر انکانشیس میں کہیں حق کا عقیدہ رکھا ہوا ہے تو بھی خدا یہ کام کرتا ہے کہ اس کو وہ اپرچونٹی فراہم کرتا ہے کہ اگر وہ اپرچونٹی ایک دفعہ اویل کر لے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کفر کی سرحد سے نکل کر اسلام کی سرحد میں آ جاتا ہے۔ یہ باطن میں چھپا ہوا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے پاس ہیں بہت سارے ایسے تاریخ میں ہم لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمات کی، کیا کیا قربانیاں دیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، لیکن ایک پوائنٹ پر کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی حکومت کی وجہ سے اپنے عمر کے آخری مرحلے میں کفر کی سرحدوں میں داخل۔ اور اس کے بالعکس ہم دیکھتے ہیں کسی کی جان، کسی کے نفس، کسی قلب کی گہرائی میں سیدہ کا احترام چھپا ہوا ہے۔ وہ چھپا ہوا احترام، اس کی جھلکی، اس کی تجلی کہاں ہو رہی ہے؟ جب امام حسین حر کو یہ کہہ رہے ہیں سکولت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ جملہ سنگین ہے عرب کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ گالی نہیں ہے، نہ یہ طعنہ ہے، نہ یہ سب ہے، نہ یہ شتم ہے، یہ بددعا نما ایک چیز ہے۔ لیکن اب یہاں بحث ہے، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا بھی اگر آگے جاؤں گا میری گفتگو رہ جائے گی، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک عارف، یہ مجھے استاد سے جب میں نے یہ واقعہ سنا تو یہ مرحلہ میرے لیے حل ہوا تھا، ورنہ حل نہیں ہو رہا تھا، کہ امام حر کو نوعاً بددعا دے رہے۔ ان عارف کے بارے میں ملتا ہے کہ انقلاب کے ابتدائی زمانہ یا انقلاب سے پہلے کا زمانہ تھا، تو جب وہ لباس پہن کے بازار سے گزرتے تھے تو کچھ بچے شرارتاً ان کو تنگ کیا کرتے تھے، کہ وہ بڑے چپ چاپ وہاں سے گزرتے تھے، لیکن جب اپنے گھر کے پاس پہنچتے تھے تو مڑ کر ایک دو باتیں ان کو سنا کر اندر چلے جاتے، ایسے کہ آواز وہاں جائے نہیں۔ تو ان کا ایک جاننے والا عقیدت مند تھا، اسے یہ پتا تھا کہ یہ ڈر کے مارے یہ نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں سے آ کے بول رہے ہیں وہاں ڈرتے ہیں، نہیں، اسے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تعجب، اس نے کہا آغا صاحب آپ نے ان کو اگر یہ باتیں کہنی ہوتی آپ وہاں کیوں نہیں کہتے؟ کہا میں نہیں کہنا چاہتا۔ کہ جب نہیں کہنا چاہتے تو یہاں کیوں کہتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں یہ بچے دل کے پاک ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، یا ضرور اشتباہ، یہ غلطی سے ان کو چونکہ معلوم نہیں اس لیے یہ حرکتیں کرتے، ورنہ ان کے قلب پاک ہیں۔ کہ اگر میں چپ چاپ چلا جاؤں گا ان کا حساب میرے اکاؤنٹ سے نکل کر خدا کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ ایک جملہ یہاں پر بھی عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں، پوچھتے سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت نے اپنے حق کیوں نہیں لیے؟ بعض جگہوں پر اپنا حق چھوڑنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا حساب بند کر کے خدا کے حساب کو شروع کروا دیتے ہیں۔ اور اب اللہم صلی اللہ لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات یہاں کہوں گا، مومنین کے درمیان میں یہ کام مت کیجیے گا خدا کے لیے۔ اس چیز کو صرف اور صرف دشمنان اہل بیت، دشمنان دین کے لیے رکھا کریں، مومنین کی نسبت نہیں۔ اہل بیت اطہار نے اس طرح وہ دشمن جن کو ان کو پتہ ہے کہ خدا نے بھی ان کو معاف نہیں کرنا، اپنا حق واپس نہیں، کہ جب تک حق نہیں آئے گا واپس تب تک ظالم کے اکاؤنٹ میں عذاب بڑھتا رہے گا۔ اب مجھے نہیں پتا فدق واپس کب آئے گا اور چھیننے والوں کی گردن کتنی پھنسی۔
ان کے عذاب کی کیفیت کو بڑھانے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے حق کا اصلاً دوبارہ اعادہ نہ کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں اگر یہاں نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے بول دیا میرا اور خدا کا حساب کتاب بند ہو جائے گا، چونکہ میں نے اپنا حساب کتاب یہاں پہ کرنے کی کوشش کر لی جیسا بھی کیا ہے، خدا کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ حر نے حضرت کی لگام پر ہاتھ رکھ کر ایک ایسی غلطی کی ہے کہ اگر حسین ابھی جواب نہ دیں حر کا حساب خدا کے ساتھ کھل جاتا۔ حسین نہیں جانتا، حسین مال جانتے ہیں اس کا دل پاک ہے، لہذا حر نے جو غلطی کی ہے یہ حسین اور حر کے درمیان یہی ختم ہو جانے چاہیے، اور اس کا اثر فوراً سامنے آیا۔ جیسے ہی امام نے یہ کہا اس نے کیا پلٹ کر کہا؟ لازمات ہے کوئی اس طرح سے کسی جری کو شجاع کو کہے وہ پلٹ کر غور کیجئے گا، حر کی شجاعت یہاں ظہور کر رہی ہے، جواب دینا ہی شجاعت بن گیا ہے، نہ دینا ہی شجاعت بن گیا ہے۔ اگر حر جواب دے دیتے تو احمقوں کی نظر میں شاید شجاع ہو جاتے، خدا کی نظر میں اہل بیت کی نظر میں کیا مقام رہ جاتا؟ لہذا تمام تر اختیار رکھنے کے بعد، تمام تر غصے کے باوجود سے، غصے سے مراد وہ کیفیت جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جناب حر نے کیا کیا؟ کہا یا امام حسین میں جواب دے سکتا ہوں مگر آپ کی ماں سیدہ ہے۔ لہذا عرفاء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ محبت تھی جو دل کے، قلب کے، انکانشیس میں موجود ہے حر کے، اور یہ وہ ہے جو حضرت حر کو زندگی کے آخری لمحے میں لعنت اللہ علیہ کی صف سے نکال کر علیہ السلام تک لے کر آتے۔ یہ اعماق میں ہونی چاہیے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ یہ جو اندر چھپی ہوئی محبت ہے یہ کہاں سے پتہ لگے گی؟ یہ آزمائش میں پتہ لگتی ہے۔ لہٰذا ایک آدھ دن ڈرا دیا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ کی باتیں سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ نہیں عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو بدترین حالات میں بھی آپ علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو قیامت میں آ کر ہم سب کا ساتھ دینے والی ہے۔ یہ ہے کتنے بدترین حالات میں بھی، کتنے سخت ترین حالات میں بھی یہ جو آپ علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، یہ اپنی جگہ ایک بڑی قیمت ہے۔ لہذا اب یہ مرحلہ کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی حقیقی مومن ہے یا نہیں، کیونکہ اب منافقوں کا بھی ایک بہت بڑا رول موجود ہے، تو ہم تو نہیں جانتے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کسوٹی بتا دی کہ اگر مومن اور منافق کے درمیان میں فرق پیدا کرنا ہو تو واحد کسوٹی ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور 1400 سال سے ہم اس کو آبزرو کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی کسی جگہ پر آپ ذکر کر دیں خود بخود مومن اور منافق شکل سے پہچانا جائے گا۔ عقیدے سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ صرف بالعقیدے سے آگے کا مرحلہ وہ ہے کہ جو عقیدوں کو صداقت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ مرحلہ اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیا ہے۔ لہذا انبیاء سچ بولتے ہیں، مگر کیسا سچ؟ وہ سچ جو ابھی واقع نہیں ہوا، ابھی تک کا جو سچ ہے وہ ہو چکا ہے، ایک چیز which has been happened ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن انبیاء اس چیز کی بھی خبر دیتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوا۔ لہذا انبیاء کو اللہ نے یہ صفت دی ہوتی ہے، وہ واقعات کو ان کے پیش آنے سے پہلے بتاتے ہیں اور پھر وہ واقعہ اسی طرح سے پیش آتا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے رکھا ہوا ہے اللہ نے کہ اس کے ذریعے سے وہ کہ جن کو قیامت پر، خدا پر، فرشتے پر ایمان لانے میں مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے سہارا مہیا ہو سکے، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر صدق بالخبر، ابھی تک واقعہ تھا اب خبر ہے، آنے والے واقعات کو سچائی سے بیان کرنے والا اپنی صداقت سے دوسروں کو سچائی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کیسے ایمان لائیں گے، نہ فرشتہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ وہی آپ نے دیکھی، نہ میں نے دیکھی، تو ہمیں تو آپ میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ لیکن کوئی اگر آئے اور آ کر ہمیں کوئی ایسی چیز بتائے جو فوراً ہی سچ ثابت ہو جائے کچھ دیر میں،
تو پھر ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا، کیوں کہ وہ کسی ایسے سورس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے جس میں میرے اور آپ کا ایکسیس نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، تمام انبیاء اپنی اسی صداقت کے ذریعے سے لوگوں کو صادق بالعقیدہ بناتے رہے، صادق بالقول بناتے رہے، صادق بالفعل بناتے رہے۔ لیکن اگر صدق کا کوئی مرحلہ اس سے بھی اوپر چلا جائے، آئندہ کی خبر سے بھی آگے مرحلہ، تو آئندہ کی خبر سے آگے کا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں مرحلہ یہ ہے کہ آئندہ کی خبر کے اعتبار سے بھی معصوم اور نبی بالآخر واقعے تک رکا ہوا ہے، یعنی اس کو جو خبر دی جائے گی وہ واقعہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر اس کو پہلے دی گئی ہے۔ لیکن آخری جو مرحلہ ہے وہ کہلاتا ہے صدق بالوقوع۔ وہاں پر مرحلہ کیا ہے؟ وہاں پر اگر کوئی واقعہ نہ بھی ہو اور صادق کے منہ سے نکل جائے تو واقعہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اب اتنی سی بات، یعنی کیا کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اگر صادق کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے تو اگر نہیں بھی ہے تو کیا ہوگا؟ ہو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو کن کی تجلی کو ظہور دیتا ہے زمین پر اپنے ادنا مراحل میں۔ ہوا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ اب اگر تمہیں یہ صادق سمجھ میں آئے گا تو پھر تم ایسی باتیں نہیں کرو گے کہ جو کہا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی درزی نہیں تھا، کوئی کپڑے نہیں تھے، تو جناب سیدہ نے کیسے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں؟ یہ تمہاری بنائی ہوئی صادقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صادقہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ کو اتنا اطمینان ہے کہ یہ صادقہ کس مرحلے کی ہے، لہٰذا اس صادقہ کے سچ کے لیے نہ درزی چاہیے نہ کپڑا چاہیے، نہیں بھی ہوگا جیسے ہی سیدہ کے لب ہلیں گے درزی بھی وجود میں آ جائے گا، کپڑے بھی وجود میں آ جائیں گے۔ بس اب دیکھیے گا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ صرف یہ ہے، تمہاری اپنی بنائی ہوئی شخصیات تمہارے جیسی، تمہیں عقل بھی وہیں تک رہے گی، لیکن ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر ایک امت اور ایک اور صادقہ کو پہچانتی تھی، مانتی تھی، ایمان رکھتی تھی، وہ امت تھی نصرانیوں کی۔ جس صادقہ اور صدیقہ کے اوپر وہ ایمان رکھتے تھے وہ تھے جناب حضرت مریم، تو ان کے لیے صدیقہ اور صادقہ کا معیار کم از کم حضرت مریم جیسا تھا۔ اب جب یہ مباہلے کے لیے آئے تو مریم کی صداقت سے اوپر کے مرحلے کو دکھانا ضروری تھا، لہٰذا سیدہ کو بھیجا گیا۔ اب جب سیدہ میدان میں آئی ہے تو انہوں نے پلٹ کر کیا کہا؟ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ۔ تو اب جو خبر کی آئندہ کی خبر میں سچ بولے اس کی تاثیر کیا ہے؟ اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ عقیدے میں، قول میں، فعل میں صداقت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس صدیقہ کا ماننے والا ہے اور اس کی محبت دل میں ہے تو وہ اثر تکوینی وجود سے پیدا لہذا عزیزان من ذرا سی اپنی زندگیوں میں سیدہ سلام اللہ علیہا سے شباہت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ذرا سی، میری مائیں، میری بہنیں، ذرا سی شباہت پیدا، وہ چیز جو سیدہ نے اپنے لیے افتخار سمجھی، وہ چیز جسے پیغمبر نے اپنے لیے افتخار سمجھا، یہ ذرا سی دو عادتیں بھی سیدہ کی اگر ہم نے اپنے گھر میں اتار دیں، سیدہ کی صداقت ہمارے وجود سے ظہور پہ۔ بس سیدہ صرف لب ہلا دیتی، سب زیرو روح ہو جاتا۔ اگر خاموش ہے تو صرف دین کے تحفظ کے لیے۔ یہ اصل امتحان ہے اہل بیت کا، جو اس مقام پر قدرت و اختیار رکھتی ہے، بدترین مصائب کے سامنے بھی اس اختیار کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتی۔ خدا کا دین بچنا چاہیے چاہے سیدہ کا پہلو ٹوٹ جائے۔
بابا کی محنت نہ ضائع جائے، چاہے سیدہ کا محسن شہید ہو جائے۔ ماں کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن بعض محققین نے بتایا، کہا کہ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ لگا کہ ماں کو سب سے زیادہ بچے سے محبت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ گرچہ ماں نے اسے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کی دھڑکن کے ساتھ ماں کی دھڑکن چل رہی ہوتی، اپنے وجود سے اس کو غذا دے رہی ہوتی۔ سیدہ نے اپنا عزیز ترین بچہ دین پر قربان کر دیا، دین کے تحفظ کے لیے، ولایت کے تحفظ کے لیے۔ ظالم کا تہزیانہ بازو پر کھایا تو بازو ٹوٹ، پھر اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کانوں تک سیدہ سے نہیں اٹھائے۔ وہ ہاتھ جس پر چلنے والے دانے تسبیح سیدہ بن جاتے ہیں، اس حملے کے بعد وہ تسبیح سیدہ کے ہاتھوں میں گھوم نہیں سکی۔ اور جو ملعون نے تماچا مارا تھا، آنکھ کا گوشہ متورم ہو گیا تھا، آنکھ میں خون آ گیا تھا۔ حضرت امیر سے چھپاتی کیسے تھیں؟ جب حضرت آ جاتے تو چہرے پر اپنے گھونگھٹ ڈال لیتی کہ علی کی نگاہ آنکھ کی سرخی پہ نہ پڑے۔ جب اتنا پر ہو گئی ریحانت الرسول تو ایک دن حضرت امیر نے کہا، بی بی میں نے ام ایمن سے بات کی ہے، ایک دن کم از کم ایک دن آپ ان سے کام کروا لیا کرو۔ علی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، راضی ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا آج کہیں کوئی ایک دن ایسا ہوگا۔ ام ایمن یہ سوچ کر آئی کہ آج میری باری ہے۔ اب جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ کھانا بھی تیار رکھا ہوا ہے، گھر کو جھاڑو بھی لگی ہوئی ہے۔ آ کر حجرے میں کہا بی بی آج تو میرا دن تھا۔ کہا ام ایمن پتہ نہیں مجھے دوبارہ علی کے گھر میں تو بی بی کھانا میں بنا دیتی، پتہ نہیں ام ایمن میں دوبارہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا سکوں۔ ام ایمن تڑپ گئی، رو کر کہتی ہیں بی بی ایسی باتیں نہ کرے۔ کہا نہیں ام ایمن، اب میں حجرے میں جا رہی ہوں، اگر میری تسبیح کی آواز آ رہی ہو تو جب تک آواز آتی رہے سمجھ لینا میں ہوں، میری تسبیح بند ہو جائے سمجھ لینا اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ خدا جانے جناب ام ایمن نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا، کان تسبیح زہرا پر لگے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہوگی کاش یہ تسبیح نہ رکے، لیکن عزیزو بس تسبیح زہرا کی تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ام ایمن تڑپ کر گئی، دیکھا سیدہ اپنے مصلی پر قبلہ رخ سیدھی لیٹی ہوئی ہے، سانسیں رک چکی ہیں۔ ام ایمن رونا چاہتی تھی، اتنے میں دق الباب ہوا، دوڑ کر گئی، دیکھا حسنین آئے ہیں لیکن چہروں سے پریشانی آیا ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پیار کر کے کہا شہزادو ایسی حالت کیوں بنائی ہے؟ کہا اماں ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا اپنے حجرے میں ہیں، لیکن آپ پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس چلے جانا۔ بس دونوں شہزادوں نے ام ایمن کو دیکھ کر ایک مرتبہ پوچھا، کہا اماں ام ایمن جب سے آپ ہمارے گھر آ رہی ہو کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ بس یہ جملہ ام ایمن سے برداشت نہ ہوا۔
ایک مرتبہ رو کر کہتی ہے شہزادو کھانا کھلانے والی اب دنیا میں نہیں رہے. مجھے نہیں معلوم کہ حسنین علیہ السلام پر کیا گزری، نہیں معلوم مجھے، نہیں معلوم. لیکن علی اس وقت مسجد میں تھے. راوی کہتے ہیں دونوں شہزادے گھٹی گھٹی آوازوں میں مولا کے پاس مسجد پہنچے اور امام حسن نے کان میں کچھ کہا. علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. بعض نے روایات میں لکھا ایک علی ایک مرتبہ غش کھا کر زمین پر گر گئے. خدا جانے علی پر زہرا کی جدائی کا اثر یہ ہے، حسنین و زینب و ام کلثوم کا کیا حال ہوگا. علی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آئے ہیں، پاؤں کہیں رکھنا چاہتے تھے کہیں اور رکھ رہے تھے. ارے کتنا مشابہ لگ رہے ہیں علی آج اس جیسے جب حسین علی اصغر کا جنازہ لے کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آئے ہیں. علی گھر میں آ گئے، بچوں کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا. جب علی کا حال یہ ہے خدا جانے بچے کیا حال ہوگا، لیکن علی کہہ رہے ہیں میرے بچوں ماں کی وصیت تھی اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا. میں کہوں گا یا علی بھئی یہ آخری درس ہے سیدہ کا، شاید آج جو تمہارے بچوں کو رونے کا موقع نہ ملا تو پھر کربلا میں بھی تمہارے بچوں کو رونے کا موقع نہیں ملے گا. بچے گھٹی گھٹی آوازوں میں روتے رہے. علی نے وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں غسل دیا، دھاڑے مار مار کر علی روتے رہے. ایک مرتبہ زہرا کو تیار کر دیا. بس غسل و کفن دینے کے بعد ایک مرتبہ چہرہ کھول کر جیسے ہی بچوں سے کہا آخری دیدار کر لو، ایک مرتبہ بچے دوڑ کر آ کر سیدہ سے لپٹے ہیں. تاریخ کہتی ہے بس جیسے ہی حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا سیدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. بس ایک وقت وہ آیا جب ایک مرتبہ سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھوں کو پھیلا کر سیدہ نے بچوں کو سینے سے ادھر حاطف نے آواز دے کر کہا یا علی اپنے بچوں کو سیدہ سے دور کر لو. عرش الہی میں لرزاں ہے، فرشتوں میں گریہ و فریاد ہے. بس عزادارو ذرا سا سوچئے علی جیسا کریم باپ ہے کتنے پیار سے بچوں کو ہٹایا ہوگا، کتنی نوازش کی ہوگی. امام حسین کو ہٹایا ہوگا، کتنا پیار کر کے زینب و ام کلثوم کو ہٹایا ہوگا. بس ایک مرتبہ کہوں گا یا علی کاش 11 محرم کی صبح کربلا تشریف لا کر دیکھئے. ارے 4 سالہ سکینہ باپ کی کچلی ہوئی لاش سے لپٹی ہوئی ہے. کوئی تازیانِ مار